طالبان کی کہانی 30 سیکنڈز کے اندر میں اٹھتا بیٹھتا ہوں نا، اس سے بتا رہا ہوں آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں صرف ان کی سائیکالوجی سمجھنے میں مجھے، اب جا کے وہ جنگ جیتے، ان سے پہلے سے میں ان کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں۔ ہوا کیا تھا کسی کو پتا ہے ملا عمر کا واقعہ کیا ہے؟ وہی کچھ ہوا ہے تو پاکستان میں مدرسوں میں ہو رہا ہے، وہی کچھ ہوا ہے تو پاکستان میں مدرسوں میں ہو رہا ہے، وہی کچھ ہوا ہے تو پاکستان میں مدرسوں میں ہو رہا ہے۔ ایک لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، لڑکے بچے کے ساتھ، اس کے ماں باپ کمزور تھے، چیخے مار رہے تھے کہ ہمارے لڑکے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تمہارے مدرسے میں، اور وہ اس نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور جا کے مدرسے کو کہا باہر آ۔ مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ تمہارے مولوی منہ کالا کرتے ہیں، تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو۔ یہ لو اب پکی والا جواب مجھ سے، کس مدرسے میں یہ کام نہیں ہوتا؟ ایک مدرسے کو کلین چٹ دیں گے، اس سے اسکول ہزاروں درجے بہتر ہیں، کیونکہ اسکولوں کے اندر ہاسٹل نہیں ہوتے ہیں، ان میں یہاں یہ بچوں کے ساتھ ٹیچرز یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن مولویوں کے پاس رات کے وقت بھی بچے اویلیبل ہوتے ہیں، دن کے وقت بھی پردے میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں، یہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں۔ تو میں پھر یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ مدرسے مولویوں نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کریں، اور مدرسوں کے ماحول جو ہے نا ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ 5-6 سال میری عمر تھی، اس وقت سے میں نے مدرسوں میں جانا شروع کیا، مدرسوں کا پورا چٹا بٹا مجھے پتا ہے، تمام مکاتب فکر کا، بچیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور جس فارغ التحصیل بچے نے اللہ کو جان دینی ہے نا، اللہ سے ڈرتا ہے، اس مدرسے سے پڑھا ہوا مولوی اس کو کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نا میری بات کا انکار کر دے جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ ان کے مدرسوں میں یہ کام نہیں ہوتے، اور تقریباً سارے مدرسوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی پچھلے دنوں کے اندر یہ ساحل ادیم نامی کوئی یوٹیوبر ہے، اور آج کل اس کی جو تقریریں ہیں یا سپیچ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، وہ یونیورسٹیوں کے جو نوجوان طلباء ہوتے ہیں اور کالجوں کے اور اس طرح جو نئی نسل ہے، اس کے اندر اس کے بہت زیادہ پروگرام کروائے جا رہے ہیں۔ اب کروانے والا کون ہے اور اس کے پیچھے کون کون سے ہاتھ ملوث ہیں، یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس کے بارے میں، لیکن بظاہر جو ایک شکل نظر آ رہی ہے، جو ایک یعنی ان کی حرکتوں سے جو ایک چیز جو واضح ہو رہی ہے، وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور یہ ساحل ادیم، یہ ایک ہی درخت کی 2 شاخیں ہیں، بلکہ ایک ہی چھپڑ کے 2 ڈڈو ہیں۔ اور ان دونوں کو جو ٹاپک دیا جاتا ہے، موضوع کہیں سے بھی شروع کرنا ہو، لیکن اس کو گھما کر پھرا کر اس کو لانا ہے مولوی کے اوپر، اس کو لانا ہے مدرسے کے اوپر، اس کو لانا ہے دینی جو معتبر شخصیات ہیں ان کے اوپر، یعنی ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کرنا اور عوام کے دلوں کے اندر ان کے بارے میں ابہام پیدا کرنا اور ان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرنا۔ ابھی پچھلے دنوں کے اندر اسی ساحل ادیم نامی جو یوٹیوبر ہے، اس کا ایک کلپ اپلوڈ ہوا ہے، اور اس میں اس نے جو ایک بہت بڑی بات کر دی اور اس نے بہت بڑا ایک الزام جو لگا دیا ہے، اور پوری بے باکی اور جرأت سے اور بغیر دلائل کے، بغیر ثبوت کے اور بغیر کسی یعنی ایسی بات کے کہ جس کو یہ خود بھی ثابت نہیں کر سکتا، اور اس نے ایک مخصوص کسی مدرسے کا، مخصوص افراد کا نام نہیں لیا اس نے، بلکہ اس نے بڑی بے باکی کے ساتھ اور اس نے بڑے کھلے منہ، اب میں کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ جو تہذیب کے خلاف ہوں، اس نے پورے پاکستان کے مدارس کے اوپر، بلکہ پورے مدارس اسلامیہ کے اوپر اس نے یہ الزام لگایا ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا رد کرتا ہوں، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے بکواس کی ہے۔ چند ایک افراد کو لے کر پورے پاکستان کے مدارس کے اوپر اس طرح کے الزام لگا دینا، ایک تو شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے بھی۔ اپنے آپ کو ہم دینی اسکالر کہہ رہے ہیں اور اپنی جو شہرت کی بنیاد ہے وہ ہم دین کے نام کے اوپر لے رہے ہیں، لیکن اب ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ مرزا محمد علی جیلمی اور یہ ساحل ادیم اور اس طرح کے جو نئے جو دین کے ٹھیکیدار بنا کر یہ ہمارے سر کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں، اور ان کا مقصد صرف دینی شخصیات کو متنازع بنانا، جو ایسی شخصیات ہیں کہ جن کے اعتماد کے اوپر پورا دین قائم ہے، جن کے اوپر پوری امت بھروسہ کرتی ہے۔ جب یہ لوگ متنازع ہوں گے،
جب لوگوں کا ان کے اوپر اعتبار ختم ہو جائے گا، اعتماد ختم ہو جائے گا، تو پھر ان کی تفاسیر، پھر ان کے تراجم، پھر ان کی کتابیں اور ان کے جو دین کے بارے میں جو انہوں نے خلاصے لکھے ہوئے ہیں اور جو دین کے جو نچوڑ انہوں نے نکال کے امت کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے متنازع ہو جائیں گے۔ میرے ان دونوں سے ایک ہی سوال ہے کہ آپ دونوں جو مدارس کے اوپر آپ نے الزامات لگائے ہیں اس طرح کے گنونے، سب سے پہلے تو آپ ان کو ثبوتوں کے ساتھ عوام کے سامنے رکھیں کہ کتنے ایسے مدارس ہیں بقول ان کے کہ تمام مدارس کے اندر یہ سارے اللہ معاف کرے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ بات واضح کر دوں کہ میرا کسی مدرسے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ میں کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہوں، لیکن الحمدللہ ہم اتنی سمجھ بوجھ اللہ نے ہمیں دی ہے کہ اس وقت جتنا بھی دین باقی ہے اور جتنی دین کی جو رونق ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری مدارس کی، علماء کی، طلباء کی اور دعوت و تبلیغ کی ساری محنت ہے۔ یہ انہی کی برکات ہیں کہ آج ہمیں جو دین کی شکل نظر آ رہی ہے، دین کی جو صحیح شکل نظر آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری انہی اداروں کی اور انہی افراد کی محنت ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا نے اور ساحل ادیم نے، انہوں نے جو مدارس کے اوپر الزامات لگائے ہیں اس طرح کے، ان کو چاہیے وہ اس کو ثبوتوں کے ساتھ سامنے لے کر آئیں۔ اور دوسری طرف میں اسکولوں کے اندر اور کالجز کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر جو اس طرح کے گھنونے اور گندے اور اس طرح نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے ان کے ذہنوں کے اندر کس طرح بے حیائی کو وہ ابھارا جا رہا ہے اور ان کو اس کے اوپر ترغیب دی جا رہی ہے، اور کس طرح بے حیائی کے پورے پروگرام اور کس طرح نوجوان نسل کو نشے کے اوپر، آئس کے اوپر اور اس طرح چرس اور شراب کے اوپر اور بے حیائی کے اوپر، یہ کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیوں کے اندر جو محنت ہو رہی ہے، میں اس کو پورے دلائل اور پورے ثبوتوں کے ساتھ سامنے لے کر آؤں گا۔ یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، یہ اپنی بات کو سچ ثابت کریں، میں اس کے مقابلے کے اندر ان کو پورا جھوٹا ثابت کروں گا۔ اور اس کے برعکس جہاں سے یہ پڑے ہوئے ہیں، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، میں ان کے پورے جو ان کے پروفیسر ہیں، جو ان کے اندر پڑھانے والا جو عملہ ہے اور جو پڑھنے والے جو سٹوڈنٹس ہیں، میں ان کی بہت ساری سینکڑوں ایسی ویڈیو آپ کے سامنے لا سکتا ہوں جن کے اندر ان کی یہ گندی حرکات میڈیا کے اوپر محفوظ ہیں۔ آج کے جو ماڈرن دور کا ایک ایشو بہت سامنے آیا ہے، اس ماڈرن دور کا وہ ایشو ہے، وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ غلط ہیں۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ مدارس دینیہ یہ اسلام کے قلعے ہیں، مدارس دینیہ یہ اسلام کی حفاظت کے سب سے مضبوط ذرائع ہیں، لیکن میرے خیال کے اندر ان کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنا اور اس طرح کے درد دل ان کے سامنے رکھنا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بھینس کے آگے بین بجانا، کیونکہ یہ تو پورے پلان کے تحت کام کر رہے ہیں۔ یہ باتیں ان کی زبانوں سے کوئی بائی چانس نہیں نکل رہی، بلکہ ان کو پورے یہ پلان کے تحت بائی چوائس ان کو سارے کے سارے ان کو یہ پروگرام دیے جاتے ہیں، اور یہ پوری ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کام کرتے ہیں۔ اب یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان کے پیچھے کون کون سے ہاتھ ملوث ہیں، کون سے ایسے لوگ ہیں جو ان کی پوری سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ موضوع کوئی بھی ہو، لیکن گھوم پھرا کر ان کا موضوع ختم ہوتا ہے علماء کے اوپر، مدارس کے اوپر، دینی طبقات کے اوپر۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ سلیکٹڈ لوگ ہیں، یہ پلانٹڈ لوگ ہیں، ان کو کھڑا کیا گیا ہے دین کی مخالفت کے اندر، ان کو کھڑا کیا گیا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر شبہات کو پیدا کرنے کے لیے، دین کو مشکوک بنانے کے لیے کہ پورے کے پورے دین کو ہی شک کے اندر ڈال دیا جائے۔ صحابہ کی شخصیات کے اوپر بھی انہوں نے شک لوگوں کے اندر پیدا کر دیا۔ صحابہ بھی ان کی نظروں کے اندر قابل اعتماد نہیں ہیں، ان کی نظروں میں صحابہ بھی معتبر نہیں ہیں۔ یعنی کہ دوسرے لفظوں کے اندر کہ اس وقت جو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، جو احادیث موجود ہیں، جو سیرت موجود ہے،
جو صحابہ کی زندگیاں موجود ہیں وہ ساری کی ساری قابل اعتماد نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے۔ تو جب دین کی بنیادی شخصیات قابل اعتماد نہیں رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا دین اسلام قابل اعتماد نہیں ہے۔ باقی فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔